امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علموا اولادکم، اپنی اولاد کو سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ الرمایۃ والسباحۃ والرکوب الخیل. اس حدیث کو سن کے آپ بھی میں حیرت ہوں گے. الرمایہ، حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو پہلی چیز سکھاؤ. کیا جی؟ تیر اندازی. اس کو تیر چلانا سکھاؤ. کیا چلانا جی؟ تیر چلانا سکھاؤ. دوسرا فرمایا والسباحہ، اس کو تیراکی سکھاؤ، تیرنا سکھاؤ. اور تیسری چیز فرمائی والرکوب الخیل، اس کو گھوڑ سواری سکھاؤ. یہ حضور نے حکم دیا امت کو. علموا، تعلیم اس کی دینی ہے جی. اب میں آپ سے بڑی عزت اور احترام سے پوچھتا ہوں، آج ہماری نسلوں کو ایسی تعلیم کہیں سے مل رہی ہے؟ اب میں آگے بات کرنے سے پہلے آپ کو موجودہ حالات حاضرہ پر تھوڑی سی نظر آپ کی دوڑانا چاہتا ہوں. یہ حدیث میرے محبوب کی، میلاد والے آقا کی، جن کے میلاد کے جھنڈے اٹھاتے ہو، جن کے جشن اور جلوس نکالتے ہو، جن کی میلاد کی محفلیں پورے مہینے میں سجیں گی، آپ دیکھیں گے. اس امام الانبیاء علیہ السلام نے ان میلاد سجانے والوں کو، ان جھنڈے اٹھانے والوں کو، ان جلوس نکالنے والوں کو، ان میلاد منانے والوں کو، ان نعتیں پڑھنے والوں کو، ان سے مخاطب ہو کے کہا علموا اولادکم الرمایہ، اپنی اولاد کو تیر اندازی سکھاؤ. جن سے مخاطب ہو کر میرے محبوب نے یہ بات کی، ان کی تو زندگی میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، ختم ہو گئی. نہ حدیث پڑھی، نہ حدیث سنی، نہ عمل رہا. تو جی اب تیر کا کون سا زمانہ رہ گیا جی؟ اب تیراکی کا کون سا، سوئمنگ کا زمانہ ہے جی؟ یہاں پھر زمانہ، اور گھوڑوں کا اب کون سا دور ہے؟ اب تو جہازوں کا دور ہے جی. لیکن دوستان محترم، میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. آپ جس اسرائیل کو سب سے بڑا اسلام کا دشمن کہتے ہیں، جس یہود کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہتے ہیں، آج بھی ہر یہودی میرے حضور کی اس حدیث پہ 100% عمل کر رہا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے. یہودیوں کا ہر بچہ بچپن میں، بالغ ہو کر نہیں، بچپن میں، بالغ ہونے سے پہلے اس بچے کو آج بھی تیر اندازی سکھائی جاتی ہے، اس کو آج بھی تیراکی سکھائی جاتی ہے، اور اس کو گھوڑ سواری سکھائی جاتی ہے. یہ حضور علیہ السلام نے 3 بڑے معنی خیز لفظ استعمال کیے. ان کو سمجھ آ گئے. انہوں نے ہماری تاریخ سٹڈی کی، ہمارے محبوب علیہ السلام کی حدیث پڑھی. انہوں نے کہا یہ تو بڑے کمال کی چیزیں ہیں بھائی. جب تک مسلمان یہ کمال والی چیزیں نسلوں کو سکھاتے رہے، دنیا کے فاتح رہے. آج جنہوں نے میرے محبوب کے یہ تحفے لے لیے، وہ دنیا کے فاتح بن گئے. تو وراثت ہماری تھی، یہ لوٹ کے کوئی اور لے گیا. ہمیں تو صرف مرلوں پر، کنالوں پہ جھگڑا یاد رہ گیا. دین کی وراثت جو امام الانبیاء دے کر گئے، وہ بھول گئی. آپ دوستان محترم، یہودیوں اپنے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی. وہ کہتے ہیں بھائی تیر اندازی اس لیے نہیں کہ ہر ایک سے لڑنا ہے تیروں کے ساتھ. فرماتے ہیں تیر اندازی سیکھنے والا بندہ زندگی میں ہمیشہ درست فیصلے کیا کرتا ہے. اس کی کنسنٹریشن یونی کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کی کریے جی. اکثر لوگوں کا مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، آج اتنے کام ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی کون سا کروں. یہ کیوں نہیں فیصلہ کر رہا؟ کیونکہ وہ یونی کنسنٹریٹڈ نہیں رہا، اس کا ذہن مرتکز نہیں رہا کسی چیز پر، وہ ڈائلیٹ ہو چکا ہے. ارتکاز توجہ کے لیے حضور علیہ السلام نے امت کو، اپنے بچوں کو بچپن میں تیر اندازی سکھانے کا حکم دیا. تیر شست ایک ہوتی ہے باقاعدہ، اس کو دیکھ کر ٹارگٹ پر نشانہ. تو زندگی میں ہر کام بندہ ٹارگیٹڈ کرے، جو کام کرے صحیح نشانہ اور منزل سامنے رکھ کے کرے، ہدف سامنے رکھ کے کرے. جب ہر کام بہدف نشانہ ہوگا تو کامیابی کی راہیں کھل جائیں گی. اب بندہ کام شروع کر رہا ہے، جوان پوچھیں کیا ہے جی مستقبل، پتہ نہیں جی، دیکھیں گے جی. یہی باتیں ہیں نا. وہ یقین کہاں چلے گئے؟ وہ منزل تک، اس ہدف تک پہنچنے کی جو ایک یقین تھا، وہ کہاں اجڑ گیا، کہاں چلا گیا؟ صرف اس لیے کہ جس چیز سے دماغ نے وہ کنسنٹریشن لینی تھی، امت نے وہ کام چھوڑ دیا. پھر فرمایا اس اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، سوئمنگ سکھاؤ. یہ نہیں کہ آپ کے بچوں نے کوئی دریا پار کرنے ساری زندگی. دوستان محترم، سوئمنگ سیکھے ہوئے بندے کے یہ بازو، یہ ٹانگیں کبھی فالج کا شکار نہیں ہوتی. ان میں خون میں وہ گرمی اور حرارت آتی ہے، وہ تیزی آتی ہے.
ان کے اندر وہ چستی آتی ہے۔ حضور اپنی امت کو سست نہیں دیکھنا چاہتے، چست دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ان کو تیراکی سکھاؤ، اس فن کے ذریعے، اس پریکٹس کے ذریعے تمہاری نسلیں پھر جو مرضی مرغن غذائیں کھاتی رہیں، بریانی گجرے جو مرضی کھاتی رہیں، ان کے وجود میں اس سوئمنگ کی وجہ سے وہ طاقت پیدا ہوگی کہ کبھی یہ موذی امراض کا شکار نہیں ہوں گے۔ آج ہر بندے کو مسائل، مفلوج ہو گئے ہم، ذہنی سطح پر بھی، جسمانی سطح پر بھی، روحانی سطح پر بھی، اخلاق کی سطح پر بھی۔ یہ جو ہر شعبے کے اندر انحطاط، جمود، تعطل اور مفلوج پن آ گیا ہے لوگوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے جو راستہ اس تربیت کا بتایا تھا وہ چھوڑ دیا۔ اور اگر آپ کوئی بچہ ضد کرے بھی نا کہیں سے کہ میں نے تیراکی سیکھنی ہے، تو والدین سیکھنے نہیں دیتے، ڈوب جائے گا۔ آپ کو پتہ چل گیا ڈوب جائے گا، حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ ادھر سے کہتے ہیں علم غیب ہمارے نبی کے پاس ہے، حضور کو نہیں پتا تھا ڈوب جائے گا۔ یہ کرنے کی باتیں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمارے فرائض میں یہ باتیں شامل ہیں، مگر آپ کو یہ ممبر سے تقریر اب نہیں سننے کو ملے گی، اور آپ ابھی بھی حیران ہو رہے ہوں گے کیونکہ قصے کہانیاں سن کے ذہن پک چکے ہیں کہ یہ باتیں کدھر سے آ گئی، بھئی ادھر سے ہی آئی ہیں جدھر سے پورا دین آیا ہے۔ اب پھر اس کی اور بڑی ڈیٹیل ہے جو میرے پاس وقت نہیں، اس میں چلا گیا تو ساری گفتگو اسی ٹائم میں گزر جائے گی کہ کیا کیا حکمتیں ہیں تیراکی میں، کیا کیا فائدے اور بینیفٹ ہیں انسان کے لیے۔ دو چیزیں ہوگی۔ تیسرا فرمایا گھوڑ سواری ان کو سکھاؤ۔ گھوڑ سواری، آپ کو پتا گھوڑا جب چلتا ہے تو وہ گاڑی کی طرح سموتھ نہیں، آپ تو گاڑی بھی وہ پسند کرتے ہیں جس میں ذرا اچھے والے شوقس ہوں، کوئی جھٹکا شٹکا نہ لگے، وجود کو ریسٹ ملے، پیس ملے، آرام ملے، سال پسندی ملے، سستی ملے، یہی ہوتی ہے نا ہماری خواہش۔ اور گھوڑے پر سوار کبھی ہو کے زندگی میں دیکھیں، گھوڑے کے ہر قدم میں پورا وجود آپ کا اوپر نیچے ہوتا ہے، پورا وجود، تو اس سے پوری باڈی کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمارے وہ لوگ پرانے، ہمارے اب بھی جو فوجی جوان گھوڑ سواریاں کرتے ہیں، ان کو کبھی مسلز کی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ گنٹھیا کی امراض آج جو پیدا ہو گئے ہیں وجود میں، اندر وجود اکڑ گیا، پھوڑے بن گئے، خون کا دورانیہ کم ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح کی ہماری ورزش نہیں رہی۔ تو گھوڑ سواری اگر بچپن سے بچے کو سکھا دیں اور گھوڑ سواری کرنا وہ اپنی زندگی کا ایک کھیل بنا لے، تو بھائی دشمن سے گھوڑوں پہ لڑیں یا نہ لڑیں، کم از کم اپنے وجود کو اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ثابت ہوں گی۔ کس قدر ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے بچوں کی صحت کے لیے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی۔ ہم نے کہا صحت کا مسئلہ کیا، اسپتال بن گئے، ڈاکٹر بہت۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی یہ تین چیزیں پلے باندھ کے اولاد کو سکھاتے اور کہتے زندگی میں، اور اولادیں تو شوق سے یہ چیزیں کرتی ہیں، ساری زندگی نہیں چھوڑ دی۔ یہ وہ کھیل تھے جو اس امت کے لیے حضور علیہ السلام چاہتے تھے اس کے اندر آئے۔ ہم نے پھر گلی ڈنڈا پہلے کھیلا، پھر کرکٹ آ گیا، پھر اب وہ ویڈیو گیم آ گئی، پھر سنوکر آ گیا، بلیئرڈ کلب آ گئے، اور اب تو خدا جانے کوئی نئی پتہ نہیں کیا گیمز ہوں گی، نام ہی نہیں آتے مجھے۔ یہ تین کھیل ہیں، تیر اندازی، تیراکی، گھوڑ سواری، جو حضور علیہ السلام نے یہ کھیل اپنے بچوں کو سکھانے کا والدین کو پابند بنایا ہے۔ یہ فرض کون پورا کر؟